لالا اب تھوڑا خیال میرا بھی کالے، میں بھی تو آپ کی چھوٹی گڑیا ہونا۔ امتصال خان کے منہ پھلا کر کہنے پر زرگام خان نے مسکراتے ہوئے سر چٹکا تھا۔ تم سب تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، امتصال خان کا ہاتھ تھامتے اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے کہا تو امتصال خان کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ ہم جگر کے ٹکڑے ہیں تو پھر عقیدت بابی کیا ہے؟ مسکراہٹ چھپائے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو زرگام خان نے گلا کھنگارتے دونوں ہاتھ پشت پا باندھے تھے۔ وہ تو زرگام خان کے رگوں میں خون کی طرح سریت کرتی ہے، سینے میں دل کی طرح دھڑکتی ہے، جان ہے وہ زرگام خان کی۔ دائیں ہاتھ کو پیچھے بالوں سے گھیرتے کالر ٹھیک کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تو امتصال خان نے بے سہتا ماشاء اللہ کہا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر ہی جان کہا ہوگا، ورنہ دل تو چیخ چیخ کر جان کا عذاب کہنے کا کر رہا ہوگا۔ عذاب ہی تو سمجھ لیا ہے تمہارے لالا، جو ایسے ہر وقت جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کبھی حویلی سے غائب رہتے ہیں اب اور کبھی گاؤں سے ہی۔ کمرے میں داخل ہوتی عقیدت شاہ نے بیک وقت زرگام خان اور امتصال خان کو جواب دیا تو زرگام خان نے گردن ترچھی کرتے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں عقیدت شاہ کے تپے تپے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے واپس آئے تھے وہ عجیب ہی بیہیو کر رہی تھی، چڑچڑاہٹ اس کی باتوں سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ تو نہیں تھی وہ مذاق کرتی تھی لیکن چڑچڑی نہیں ہوتی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عقیدت نے زرگام خان کو دیکھا تھا اور زرگام خان کو خود کو تختہ پار کر ناک سکڑی تو زرگام خان کے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں گول ہوئے تھے۔ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے روم سے سلوہ کو باہر لے گئے ہیں، اور اگر آپ کو دوسرے کاموں سے فرصت مل جائے تو یاد کروا دوں کہ میں آئی تو ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ڈرائیور کے آسرے نہ چھوڑ کر چلے جائیے گا، امتصال اور پلوشہ کو کہہ دے۔ رخ بدل کر زرگام خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے سارا اسپات میں ہلایا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرگام خان کو سنجیدگی سے خود کو تختہ پا کر استفسار کیا تو زرگام خان کے نابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈالے تھے۔ آج تمہارے انداز خالصتاً بیوی جیسے ہیں، پہلے دشمن کے پھر محبوب کے اور ابھی بیوی کے انداز میں تمہیں دیکھتے دھڑکنیں سنبھال لی نہیں سنبھلی۔ دھڑکنوں کو تو سنبھال لوں گا لیکن واپسی میں اپنے لہجے کی وضاحت کے لیے تیار ہو کر آنا۔ ایک نظر امتصال اور پلوشہ کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھتے عقیدت شاہ کو ٹھہرے مدم لہجے میں کہتے ایک استحقاق بڑی نگاہ ڈال دے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کے پشت کو دیکھا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی، شاہ اور خان حویلی کے لوگوں کی گاڑیاں آگے پیچھے اپنے واپسی کے راستوں کی جانب نکلی تھی۔ خان فارم ہاؤس جانے والے راستے پر گامزن چھوٹے خان کی گاڑی میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، جبکہ اتنی خاموشی میں سلوہ شاہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ رخصتی کے وقت کوئی اور بھی اس کے ساتھ گاڑی میں موجود ہوگا، لیکن جب اسے بیک سیٹ کی بجائے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا گیا تو اس کا دل بری طرح کپکپایا تھا۔ اور جب فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ارمغان خان خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ براجمان ہوا تو سلوہ شاہ کا دل اچھل کر ہلککوایا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی جو کچھ وہ انجانے میں کر چکی تھی، نہ جانے اس کی سزا یہ خان کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ گاڑی کی خاموشی میں ارمغان خان کی گنگناتی ہوئی آواز گونجی تھی، جسے سنتے اور سمجھتے سلوہ شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے، او دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے، ایک ہی لائن بار بار دہراتا وہ۔ سلوہ شاہ کو بری طرح زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی سلوہ شاہ جھٹکے سے ارمغان خان کی جانب مڑی تھی۔ اسٹاپ اٹ ارمغان، اب بس بھی کرے۔ دائیں ہاتھ ارمغان خان کے بازو پر رکھتے وہ بڑی ہمت سے گویا ہوئی تو ارمغان خان نے سلوہ شاہ کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می وومن، ورنہ دل کے ارمان کے ساتھ وہ ارمان بھی میرے ہاتھوں اپنے خون میں بہہ جائے گا اور تم چاہ کر بھی دونوں پر ماتم بھی نہیں کر سکو گی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے دوڑتے ہوئے کہا تو سلوہ شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ وہ ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا، اسٹیج پر وہ اس کے سامنے تو تھی لیکن جب وہ اس کی طرف بڑھا تھا ایک نظر دیکھتے وہ نظروں کا روح پھیر چکا تھا، اور پھر وہ جتنی دیر بھی ساتھ رہا ایک بار بھی سلوہ شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات کسی اور نے نوٹ کی ہو یا نہ ہو لیکن سلوہ شاہ کو بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتی لیکن گاڑی میں بیٹھنے حتیٰ کہ سلوہ کو مخاطب کرنے پر بھی ارمغان خان نے ایک نظر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لفظوں سے زیادہ ارمغان خان کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میری بلا سے وہ جیے یا مرے، میں کیوں کروں اس کے لیے ماتم؟ نم ہوتے لہجے پر قابو پاتے ہمت مجتمع کر کے جواب دیتے نظم ارمغان خان کے ہاتھوں اور ماتھے کی پھولتی رگوں پر گئے تو سلوہ شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔
تم کیوں کرو گی ماتم؟ ماتم تو چھوٹے خان کو کرنا بنتا ہے جس کی محبت اسے ٹھکرا کر کسی اور سے شادی کے لیے حامی بڑھتی ہے۔ کسی اور مرد کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتی ہے۔ سچ میں ماتم تو میرا کرنا بنتا ہے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو سلویٰ شاہ بے ساہتا اپنی سیٹ پر سمٹی تھی۔ وہ بہت نامحسوس انداز میں ارمغان خان کے بازو کے قریب رکھا ہاتھ سرکا چکی تھی، جسے وہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی بہت آسانی سے محسوس کر گیا تھا۔ تبھی جبڑے پہنتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ کم کرتے ایک نظر اپنے دائیں بائیں اور پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کو دکھا تھا۔ تبھی گاڑی کی خاموش فضا میں گوٹی گوٹی سیسیز کی آواز گونجی تھی، جس پر ارمغان خان نے گردن ترچھی کرتے سر جھکائے بیٹھی سلویٰ شاہ کو دیکھا تھا۔ سرخ لہنگا پہنے زیوروں سے سجی مہندی لگے ہاتھوں کو آپس میں مس تھی، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو بوڑھی دانتوں میں دبائے، گنی ہمدار پلکوں کو سرخ آرزوں پر سایہ فگن کیے، وہ مکمل حسن کی مورت بنی ارمغان خان کے دل کے تار بری طرح سے چھیڑ چکی تھی۔ نظر سرخ گالوں سے ہوتی ناک پر پہنی نتھ پر گئی۔ ارمغان خان کو اپنے گلے میں گلٹی سے ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ ہیزل ہنی آنکھوں میں لمحے میں خمار سے سرخی اتری تھی۔ تبھی ارمغان خان نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ اس سے پہلے سلویٰ شاہ سر اٹھائے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھتی، تبھی ارمغان خان نے جھٹکے سے سلویٰ شاہ کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اپنی جانب کھسکایا تھا کہ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح ارمغان خان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو بہا یا ہونٹوں سے ایک بھی سسکی نکلی تو میں تمہاری ان آنکھوں کو اور اس آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ہیزل ہنی آنکھوں کے خمار نے لمحے میں غصے کا روپ دھارا تھا، سینے میں سر اٹھا تھا، جذباتوں کا طوفان چپکی چادر اوڑھے چھپ چکا تھا، جبکہ سلویٰ شاہ کی آنکھوں میں حیرت لیے بے یقینی سے ارمغان خان کے اس قدر بدلے ہوئے لہجے کو دیکھ رہی تھی۔ اب ہم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، دونوں ہاتھ ارمغان خان کے سینے پر رکھتے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو ارمغان خان نے اس کوشش کو ناکام بناتے اپنا بایاں بازو سلویٰ شاہ کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ تو اب یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں تم سے کس طرح سے بات کر سکتا ہوں؟ مطلب کہ اب میری ایک دن کی دلہن مجھے جاننے کے چھوٹے خان جو بات کرنا سکھائے گی؟ انٹرسٹنگ، طنزیہ لہجے میں کہتے کمر پر دباؤ بڑھایا تو سلویٰ شاہ نے بمشکل اپنی سسکی پر قابو پایا تھا۔ میرے لالا کہتے ہیں کہ بیوی کی قدر کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے سب چھوڑ کر آتی ہے، اور میں تو ایک دن کی بیوی، مطلب کہ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا بیوی بنے، تو آپ کو چاہیے کہ مجھ سے ایسے بات مت کرے نا۔ مجھے پہلے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، اور رونا بھی، نظریں جھکائے معصومیت سے مدم لہجے میں کہتی وہ ارمغان خان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کمر پر رکھے ہاتھ پر خود بہت نرمی آئی تھی۔ ایک دن کی بیوی نہیں، ایک دن کی دلہن ہوتا ہے، بیوقوف لڑکی، بیوی تو ساری عمر کے لیے ہوتی ہے، دلہن تم صرف ایک دن کے لیے بنی ہو۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر سلویٰ شاہ کی بات پکڑتا ڈپٹنے والے انداز میں بولتے سلویٰ شاہ کو پیچھے کر چکا تھا، جس پر وہ جلدی سے دروازے سے جا چپکی تھی، جسے دیکھتے ارمغان خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، لیکن ابھی وہ اسے پھر سے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سلویٰ شاہ نے چاہے جیسے بھی کہا تھا، لیکن اس کے الفاظ تو سچ تھے نا، وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ پہلے کیا کر چکی وہ اتنا معنی نہیں رکھتا تھا جتنی یہ بات معنی رکھتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ ارمغان خان کے نام کرتے، اپنے سارے اختیارات اس کے سپرد کرتی، اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھی، اور یہ احساس ہی رگوں پہ میں سرشاری کی لہر دوڑا دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اپنی ناراضگی میں سلویٰ شاہ سے اس کی نئی زندگی کے خوبصورت دنوں کی خوشی نہیں چھینے گا۔ وہ چاہے ناراض رہے گا لیکن اسے ہرٹ نہیں کرے گا، وہ اسے بعد میں بھی ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ بھلا اسے تکلیف دے سکتا ہے؟ ساتھ بیٹھی لڑکی اگر بہرام شاہ کی شہزادی ہے تو وہ ارمغان خان کے دل کی ملکہ بھی ہے، جس نے اپنی پہلی نظر سے ارمغان خان کے دل کی سلطنت کو فتح کیا تھا، لیکن وہ اپنی ناراضگی کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دو غلطیاں کر چکی تھی، اور ان دونوں کو بھول پانا ارمغان کے لیے ناممکن تھا۔ اسے جان سے مار دیتی، وہ اف نہ کرتا، لیکن وہ محض اسے تڑپانے کے لیے کسی اور شخص کو بیچ میں لائی تھی، اور یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ نظر سامنے سڑک سے ہٹاتے گردن ترچھی کرتے سلویٰ شاہ کو دیکھا تھا، جو گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے شاید سو چکی تھی، جسے دیکھتے ارمغان خان نے ہاتھ بڑھاتے سلویٰ شاہ کو بازو سے تھامتے اپنی گردن سرکایا تھا، اپنی جانب سرکایا تھا، جس پر سلویٰ شاہ نے مندی مندی آنکھیں کھولتے ارمغان خان کی جانب دیکھا تھا۔
جو خاموش نظر سے سلوا شاہ کو دیکھتے اس کا سر اپنے بازو سے ٹکاتے اپنا بازو سلوا کے کندھے کے گرد حل کر چکا تھا۔ سلوا شاہ کے وجود سے اڑتی محسوس کن خوشبو کو محسوس کرتے ارمغان خان نے گہری نظر برتے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ ہال سے واپسی وہ لوگ گاؤں نہیں گئے تھے، بلکہ ہال سے ہی شاید شاہ حویلی والے اسلام آباد میں موجود بہرام شاہ کے محل نما بنگلے میں آ گئے تھے۔ کچھ رسموں کے بعد حلیمہ بیگم پلوز شاہان کو ہدایت شاہ کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد پلوز شاہان نے گھونگھٹ اٹھاتے نظریں اطراف میں گھمائی تھی۔ آف وائٹ پینٹ کی دیواریں، ٹیرس کے دروازے کو چھپائے ڈارک بلو کلر کے کرٹنز، سفید ہی صوفہ اور اس پر رکھے بلو کشنز سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ صوفے کے آگے بچے گلاس ٹیبل گلاب کے پھولوں اور رنگ برنگی موم بتیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کمرے کی دہلیز سے لے کر بیڈ سائڈ ٹیبل صوفے ڈریسنگ نیز ہر چیز گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لہنگا سنبھالتے پلوز شاہان نے قدم زمین پر رکھے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نرم پتیوں پر پاؤں رکھتے سکون کی ٹھنڈی لہر وجود میں سرایت گئی تھی، جسے نظر انداز کرتی وہ دوسرا پاؤں بھی زمین پر رکھ چکی تھی۔ اطراف میں نظر دوڑاتے اپنے ہاتھ کی چند مٹھی کو دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے دودھ کے گلاس کو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے پلوز شاہان نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دروازے کی جانب پشت کٹی وہ دودھ کے گلاس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ مٹھی میں دبے سفید کاغذ کو کھولتے کاغذ میں موجود پاؤڈر کو دودھ میں ملایا تھا، جبکہ یہ سب کرتے ہوئے پلوز شاہان کے ہما وقت نظر آتے معصوم چہرے پر چٹانوں سے سہتی تھی۔ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ خالی کاغذ کو واش روم میں جا کر فلش میں پھینکتی وہ واپس وہیں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دودھ کے گلاس کو ڈھکتے ہوئے وہ پلٹی کہ کلک کے ساتھ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جسے سنتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو میں مردانہ کلون کی خوشبو شامل ہوئی تو پلوز شاہان کو اپنی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تو پلوز شاہان نے نامحسوس انداز میں ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کیا تھا۔ انتظار کے لیے معذر جانا۔ اپنی پشت سے آتی ہدایت شاہ کی گمبھیر آواز کو سنتے پلوز شاہان کا دل بری طرح سے سکڑا تھا۔ پہلے اتنے سال انتظار کر چکا ہوں اور ہر سال میں صدیوں کا ہجر کاٹا ہے ہدایت شاہ نے۔ اب میں مزید انتظار میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لمحے تو وہ پلوز شاہان کی پشت دیکھتے اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر پلوز شاہان کو ویسے ہی کھڑے دیکھتے ہدایت شاہ نے ہاتھ بڑھاتے پلوز شاہان کو بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے سینے سے لگایا تھا۔ ہدایت شاہ کے حصار میں وہ بری طرح مچلی تھی، جسے نظر انداز کرتے ہدایت شاہ اسے خود میں بین تھا۔ پلوز شاہان کے وجود سے دلکش خوشبو کو سانسوں کے رس سے دل میں اتارتا نرمی سے پیچھے ہوا تھا۔ سرخ لہنگے میں سر سے لے کر پاؤں تک پور سجی مہندی سے رچے ہاتھ، کنگن اور چوڑیوں سے سجی کلائیاں، گلے اور کانوں میں بڑی زیور، ناک میں پہنی نتھ کے نیچے کپکپاتے سرخ ہونٹ، پٹھانے گلال بکھرے گالوں پر بکھری لالی، نیلی سمندر سے گہری آنکھوں پر سایہ فگن ہمدار پلکیں، وہ صرف حسین نہیں جان لیوا حد تک حسین تھی۔ ہدایت شاہ کے ہاتھ بے خودی کے عالم میں پلوز شاہان کے گرد حائل ہوئے تھے، جس پر پلوز شاہ نے گھبرا کر اپنے گرد حائل ہوتے ہدایت شاہ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے سہتا لڑکھڑاتے ہوئے قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر ہدایت شاہ نے ایک قدم پلوز شاہان کی جانب بڑھایا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ناک میں پہنی نتھ کو نرمی سے ہونٹوں سے چوتے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو پلوز شاہان نے اپنے دونوں ہاتھ ہدایت شاہ کے سینے پر رکھتے اسے اپنے چہرے پر جھکنے سے نامحسوس انداز میں روکا تھا۔